قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی اللہ کی زمین پر بسر کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صاف، شفاف اور سیدھی راہ کو کھول کر بیان کر دیا اور متعین کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کامیاب وہ انسان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا زندگی میں، اور ناکام اور نامراد ہوگا وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ رہنمائی سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین کے دین کی خلاف ورزی کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے گا۔ جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ نہیں کرے گا اور جن سے روکا ان کا ارتکاب کرے گا، یہ بندہ یقیناً ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، میرے بھائیوں، یہ نیکی ہے، اور نافرمانی کرنا، اللہ کی امام الانبیاء کی مخالفت کرنا، یہ گناہ ہے۔ اور گناہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گناہوں کا، بڑے گناہوں کا صرف ذکر ہوا ہے اس آیت کہ عرب جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث کیا، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ تینوں گناہ عرب کا ہر عقل مند ان کو برا عمل سمجھتا تھا، گناہ کا کام سمجھتا تھا، لیکن بڑی دلیری کے ساتھ وہ ان نافرمانیوں اور ان گناہوں کے کاموں پر کمر بستہ تھے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، برے سمجھتے ہوئے بھی وہ ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے تو جس کام سے بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے وہ گناہ کا کام ہے، اور اس کا انجام دنیا میں بھی میرے بھائیوں خطرناک ہے، اور آخرت میں تو شدید خطرناک ہے۔ دنیا میں جتنی پریشانیاں، جتنی بے برکتیاں، جتنی بے چینیاں، جتنے مسائل ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا دنیا کی زندگی میں، یہ لوگوں کے اپنے نافرمانیوں اور گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ پہلی قومیں اگر اللہ رب العالمین نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، صفحہ ہستی سے خاتمہ کر دیا ان کا، تو میرے بھائیوں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ان کے نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا ہے۔ وما ظلمناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے
نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کرنا، آپ کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ دینا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ہی عام ہے، مسلمانوں کے اندر بڑا ہی عام ہے۔ اگر کوئی دیانتداری سے نظر اٹھا کر دیکھے، اس وقت جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال ہے، تو میرے بھائیوں آسانی سے نظر آ جائے گا کہ جو نافرمانیاں، جو گناہ پہلی قوموں کے تھے، جن نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی ان پر، اللہ نے ان کو ناکام نامراد بنا دیا، عذاب ان پر نازل ہو گئے، اللہ کی گرفت کا عذاب کا شکار ہو گئے، دنیا میں آخرت میں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ وہ ساری قومیں تباہ ہونے والی، ان سب کے گناہ، ان سب کی نافرمانیاں اگر جمع کر لی جائیں تو ہمارے معاشرے کے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے میرے محترم بھائیوں، ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں ساری قوموں سے فوقیت لے جائیں۔ کوئی جرم، کوئی عیب، کوئی گناہ، کسی حرام کا ارتکاب، کوئی برائی دنیا میں ایسی نہیں جو کسی قوم کے اندر موجود تھی، جس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس گناہ کی سزا دی، وہ ساری کی ساری آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر موجود۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دو تین وجوہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ ان نافرمانیوں کی، گناہوں کی جو برمار ہے امت مسلمہ میں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اثر نہیں کرتی، دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، خوف پیدا نہیں ہوتا، دل نرم نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو پھر نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہوئے بندے کو جھجک نہیں آتی، اور جیسے جیسے ایمان بندے کا دنیا میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بندے کا پختہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر نافرمانیوں کی، گناہوں کی نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایمان کمزور اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم اور فرصت ہوتی نہیں۔ ایمان وہ بڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھنے سے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے، اللہ کا قرآن، اس کا ترجمہ، نصیحت سننے سے۔ آج مسلمانوں کے پاس ساری دنیا میں قرآن مجید پڑھنے کا، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کا وقت نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنت اور احادیث پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، اور لوگوں کے پاس پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟
ایمان کیسے مضبوط ہوگا بندے کے دل میں؟ جس چیز سے ایمان پیدا ہونا ہے اس کے ساتھ شغف ہی ختم، تعلق ہی ختم، اس کے لیے وقت نہیں، فرصت بھی نہیں۔ ایمان دل میں نہیں نہ ہوتا، یا کمزور ہو جاتا ہے، یا نام کا ایمان رہ جاتا ہے، تو پھر بندہ رب العالمین اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے میں گناہ کر لوں گا تو کس نے مجھے پکڑ لینا، کون سا عذاب آ جانا ہے، کون سی سزا مجھے مل جائے گی دنیا میں، کون سی پکڑ ہے جس کا مجھے آخرت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قوت، طاقت، رب کی صفات، رب کی پہچان، عظمت، یہ بندے کے دل میں ہی نہیں۔ تو جب دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، اس کی پکڑ کا خوف ہی نہیں، اس کی گرفت کا احساس ہی نہیں، تو پھر گناہ تو بندے سے ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ نافرمانیوں، گناہوں کے ہونے کی بہت بڑی وجہ رب العالمین نے یہی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے، اللہ کی زمین پر بسنے والے، اللہ کے بندے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ ان پر ان کی نافرمانیوں، گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ اور عذاب رات کو آ جائے جب وہ سوئے پڑے ہوں؟ کیا رب رات کو سوئے ہوئے ان پر عذاب لا کر ان کی پکڑ نہیں کر سکتا؟ بے خوف ہو گئے وہ اللہ کی پکڑ سے۔ اب امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا لوگ بے خوف ہو گئے؟ بستیوں والے، اللہ کی زمین پر بسنے والے، اللہ کے بندے، وہ اپنے خالق و مالک کی پکڑ سے ایسے بے خوف ہو گئے کہ چاشت کے وقت جب وہ کھیل کود کے اندر مشغول ہو تو اللہ کا عذاب ان پر نہیں آ سکتا۔ گناہ تو اس لیے ہوتے ہیں نا کہ بندہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گیا، اللہ کی پکڑ کا ڈر ختم ہو گیا اس کے دل کے اندر سے۔ اللہ اکبر، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کہتے ہیں کیا وہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے گی، اللہ کے نبی کی مخالفت ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کرتا رہے گا، ان کو دنیا میں عزتیں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا کرتا رہے گا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے، مہلت دی ہوئی ہے لوگوں کو، کیا اس مہلت سے یہ بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے لوگ ہیں اللہ کی پکڑ سے، رب کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، صرف وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ جو خسارے سے بچنے والے، گھاٹے سے اپنے آپ کو بچانے والے، وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، گرفت سے دنیا میں کبھی بے خوف نہیں ہوتے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، وہ میرے دل پر مہر لگا دے گا،
مجھ سے دنیا کی نعمتیں چھین لے گا، مجھے کسی فتنے کا شکار کر دے گا دنیا میں، وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہرگز بے خوف نہیں ہوتے۔ خسارہ پانے والے لوگ وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم وهم لا يسمعون۔ کیا یہ لوگ جو زمین کے وارث بنے انہیں سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے اس زمین پر بسنے والے پہلے لوگوں کے حالات نہیں سنے، نہیں پڑھے تاریخ میں، قرآن میں؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو جس طرح ہم نے ان سے پہلی نسلوں کو اللہ کی زمین سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ہم ان کو نہیں مٹا سکتے، ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، کیا ہم ان کے دلوں پر مہر نہیں لگا سکتے؟ میرے محترم بھائیو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر دین کو اپنے بندوں کے سامنے واضح کر دے، پھر بندے اس کی نافرمانی اور بغاوت پر ڈٹ جائیں، اللہ کے ڈر سے بالکل ڈر اللہ کا اپنے دل سے نکال دیں، تو دنیا میں پروردگار یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے رب۔ اور جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ راہ راست پر اس کو تو کوئی نہیں لا سکتا، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، پھر اس کے دل کو نرم کون کر سکتا ہے جس کے دل کو اللہ رب العالمین مہر لگا کے بند کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین کلمہ پڑھتے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے ان منافقین میں جن کو تو شک شبہ تھا کہ پتہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا بھی ہے کہ نہیں، بہت سے ایسے بھی تھے جن کو 100% یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، صرف ضد، اناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے لیکن دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ سزا دے دی، دنیا میں یہ سزا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور ان کے لیے رب العالمین نے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کر دیا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دائی، آپ سے بڑا مربی، آپ سے مؤثر آواز والا ناصح تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی دعوت دن رات آپ پھر رہے ان کے آگے پیچھے، سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ نے مہر لگا دی۔ ایک مرتبہ حق واضح ہوا، دین کا پتہ چلا، اللہ کا حکم سمجھ آیا، امام الانبیاء کا فرمان سمجھ آیا، نہیں مانا، اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچان سکے، تو میرے بھائیو اللہ نے سزا دے دی دنیا میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ منافقین اپنا نفاق ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کون ہے جو ان کو دعوت دے کر سیدھی راہ پر لا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایک بہت بڑی وجہ اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ
اور گرفت، اس سے غافل ہونا، یہ ہمارے معاشرے میں گناہوں کے پھیلنے کا، عام ہونے کا، رائج ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم ڈرتے ضرور ہیں، لیکن صرف زبانی کلامی اللہ کا ڈر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر موجود نہیں۔ گناہ عام ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں کسی کو، پکڑ کا احساس ہے ہی نہیں کہ رب پکڑ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ انہوں نے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، دوپہر کا وقت تھا، سخت شدید گرمی تھی، لو چل رہی تھی۔ انہوں نے دسترخوان لگانے کا حکم دیا اپنے ساتھیوں کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں نافع رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ اس قصے کے راوی نافع رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے لگا دیا دسترخوان، ایک چرواہے کو دیکھا، سحر دوپہر ہے، شدید گرمی ہے، لو چل رہی ہے، تو انہوں نے اس چرواہے کو دعوت دی کہ آؤ آپ آ کر ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ کھا لو۔ چرواہا کہتا ہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقیناً دل میں حیران ہوئے ہوں گے، اتنی سخت گرمی کا موسم ہے، بکریاں چروانے والا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اتنی لو کے اندر، پھر بکریاں بھی چراتا پھر رہے۔ امتحان لینے کے لیے نا اس چرواہے کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو کہا آپ ایسا کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، نگد پیسے اس کے ہم سے لے لو، اور ہم پیسے بھی آپ کو نقد دیں گے، بکری کے گوشت میں سے گوشت بھی آپ کو دیں گے جس کے ساتھ آپ افطاری کر سکو گے، بیچ دو۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں کسی کا، اس مالک کی بکریاں ہیں، میں تو چرواہا ہوں اس کا، تو میں تو بیچ نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چرواہے سے کہتے ہیں بھئی پہاڑوں کے اندر، جنگل کے اندر ریوڑا ہے بکریوں کا، یہ چرتے چرتے بکریاں گم ہو جاتی ہیں بسا اوقات، اگر تیرے مالک کو پتا چل بھی گیا تو اس کو کہہ دینا گم ہو گئی، اس نے کیا کہنا تجھے، ہو جاتی ہیں اس طرح گم بکریاں جنگل کے اندر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ لفظ سن کر وہ چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، میں مالک کے ساتھ جھوٹ بولوں گا تو اللہ کہاں ہے؟ یہ لفظ کہتا ہوا وہ ان کے پاس ہی اٹھ کر چلے گئے، مزید بات بھی سننا دوبارہ نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں موجود ہے، اس کو پتہ ہے رب دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، پکڑ آ سکتی ہے اس کی، وہ سزا دے سکتا ہے دنیا میں، کسی بھی فتنے کا شکار بنا سکتا ہے، اور آخرت میں دنیا میں نہ صحیح مہلت دے سکتا ہے، مہلت دنیا میں مہلت دیتا بھی ہے، لیکن آخرت میں تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ روک دیا اس نے نافرمانی سے، گناہ کرنے سے، اپنے مال میں جس کا اس کو اس کے مالک نے امین بنایا ہوا ہے اس مال میں خیانت کرنے سے روک دیا۔ تو جب ہر بندے کے دل میں اس طرح کا ڈر اللہ کا موجود ہوگا تو نافرمانی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنی نافرمانیاں ہیں میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر، جتنے گناہ ہیں، سب سے بنیادی بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
اپنے دل سے ختم کر دیا ہوا ہے، نکال دیا ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف، پورا معاشرہ بے خوف ہو چکا ہے۔ اس لیے جو شرک پر لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن شرک جو اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے اسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بدعات کو دین بنائے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن بدعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بے نماز ہے وہ بے نماز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پکا مومن سمجھے بیٹھے اور سمجھتے ہیں کہ مومن ہونے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو تب بھی مومن، نہ پڑھو تب بھی مومن۔ جتنے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں سب کے سامنے۔ اللہ اکبر، رشوت ہے، کرپشن ہے، سودی کاروبار ہے، کم تول ہے، کم ماپ تول ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، سارا کچھ ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی پکڑ کا احساس نہیں، اور بنیاد یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان نہیں ہے صحیح معنوں میں ہمارے پاس۔ ایمان رکاوٹ ہے، رکاوٹ روکتے ہیں بندے کو۔ اور ایک گناہوں کے عام ہونے جو بندے سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، بندہ گناہوں سے ہٹنے کے لیے، گناہوں کی زندگی ترک کرنے کے لیے، نیکی کی زندگی اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ایک بہت بڑا سبب شیطان بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اس میں اس نے شیطان کو بھی کھلی چھٹی دی ہے، اس کو اجازت دی ہے۔ شیطان آ کے اللہ کے بندوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شرک کرواتا ہے، کفر کرواتا ہے، برائیوں کو، نافرمانیوں کو خوبصورت بنا بنا کے بندے کو اس سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور بے شمار لوگ مسلمان کہلانے والے وہ شیطان کے اس جال کے اندر پھنس کر نافرمانیوں اور گناہوں کا شکار ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے، شیطان نے تو ہمیشہ سے یہ اللہ سے عہد کر کے، وعدہ کر کے جو ہے نا وہ مہلت لی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت فرمائی۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور بھی ضرور اپنے پیچھے چلاؤں گا، رہیں گے تیری زمین پر، کہیں گے تجھے خالق اور مالک، کھائیں گے تیرا دیا ہوا، پہنیں گے پیئیں گے تیرا دیا ہوا، لیکن بات میری مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے۔ لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق اللہ، میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دوں گا یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا یہ تیری دی ہوئی شکل کو ضرور تبدیل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کائنات کے لوگوں جو اللہ کو چھوڑ کر، رب کی تعلیمات کو چھوڑ کر، رب کے احکامات کو چھوڑ کر، رب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر جو شیطان کو ولی بناتا ہے، شیطان سے دوستی کرتا ہے، جو شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ کھلا اعلانیہ گھاٹے کے اندر پڑ گیا، جس کے گھاٹے میں
اور خسارے میں پڑنے میں کوئی شک شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو جھوٹے وعدے دیتا ہے، جھوٹی آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ کہتے ہیں اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، یہ جہنم سے کوئی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں. آج کتنی دنیا ہے ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمان کہلانے والوں کی، جو شیطان کے پیچھے چل کر نافرمانیوں کی زندگی کو انہوں نے اپنا شیوا بنا لی ہے. ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک شیطان کی فرما برداری میں، رات کو لے کر صبح تک شیطان کی فرما برداری میں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو، اس کی بات میں مت آؤ. یہ جھوٹے وعدے دے گا تم سے، پھر قیامت کے دن برات کا اعلان کر دے گا، قیامت کے دن برات کا اعلان کر دے گا. نقل کیا نا اللہ نے اس کی بات. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا جو اللہ کا سچا وعدہ تھا، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا، میں اپنے وعدے کی مخالفت کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں اپنے وعدے کو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج اگر جہنم میں جا رہے ہو تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنائے رکھا زندگی میں. ایک طرف رب کا حکم، اس کے نبی کا حکم ہوتا تھا، تم جانتے تھے، پہچانتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے. دوسری طرف میرا وعدہ ہوتا تھا، تم نے، میرے پاس کوئی زبردستی والا سلسلہ بھی نہیں تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی ایسا کنٹرول زبردستی ہتھیار نہیں تھا کہ تمہیں زبردستی اپنے پیچھے چلایا ہو. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی، اب ملامت مجھے نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میرے بھائیوں، 24 گھنٹے شیطان ایمان والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی راہ پر چلانے کے لیے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے. اور اتنا خطرناک دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجری من ابن آدم مجرى الدم، جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے ایسے ہی یہ شیطان بھی گردش کرتا ہے. ہر وقت اکساتا ہے نافرمانی پر، ہر وقت اکساتا ہے گناہوں پر. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑی وجہ ہے گناہوں کے عام ہونے کی شیطان ہمارے معاشرے میں. ہمیں سب سے پہلے عزیز بھائیوں اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو سمجھیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کو سمجھیں گے تو پھر ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، مسلمان مومن کہلانے کا نام نہیں. ایمان دل میں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اتارا ہے وہ حق اور سچ ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، اور اپنے جوارے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات پر عمل ہو تو پھر ایمان آتا ہے. یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا
اتنا زیادہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی اس عارضی فانی زندگی کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا کر اپنی آخرت سنوار سکیں گے۔ اور جتنا ایمان کی طرف توجہ ہماری کم ہوگی، جتنا ایمان کمزور ہوگا، گناہ ہوتے رہیں گے، پھر گناہوں کو روکنے والی کوئی چیز، کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی آیت، کوئی حدیث ہم پر اثر نہیں کرے گی اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو۔ اور پھر اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ، ہر وقت، ہر وقت۔ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور وہ آتی ہے، آئی ہے پہلی قوموں پر۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے جو اذکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو اختیار کریں۔ شیطان سے بچ گئے تو بہت سارے نافرمانیاں جو شیطان کرواتا ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ شیطان سے بچاؤ کے زبردست اذکار میں سے میرے بھائیوں، فرضی نمازوں کے بعد، پانچوں فرضی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ آخری تینوں کو لیں۔ اتنا بڑا زبردست ہتھیار ہے شیطان کی شر سے، شیطان کے وار اور یلغار سے بچنے کا۔ اس سے بڑا مؤثر اللہ کی زمین پر کوئی ہتھیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ آخری دو صورتیں قرآن مجید کی معوذتین قل ہو اللہ کے ساتھ ملا کر جو بندہ پڑھتا ہے، ایسی مضبوط پناہ شیطان سے دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے پانچوں فرضی نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کریں، ایک مرتبہ پڑھنے کا۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ صرف، سارا دن اللہ رب العالمین شیطان کی شر سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھے تو اور بڑا اجر ملتا ہے، 100 مرتبہ پڑھے تو اس سے بھی بڑا اجر اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا سچا سچا فرمان ہے، ایک مرتبہ بھی کفایت کر جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی سنوار سکیں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔